بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله مولانا العزيز. قابل قدر قابل احترام معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آج کی اس مجلس کا عنوان اور موضوع ہے عورت کے حقوق. چونکہ آج عورت کے حقوق کے مناسبت سے عالمی دن منایا گیا، تو اسی مناسبت سے بات دل میں آئی کہ کچھ باتیں عرض کروں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورت کے حقوق کی مناسبت سے جتنی باتیں واضح طور پر فرمائی اور احادیث مبارکہ کے اندر عورتوں کے حقوق کی مناسبت سے جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی مسلک، دنیا کا کوئی بھی دین، چاہے وہ پہلے ہو، چاہے وہ ابھی ہو، چاہے وہ قیامت تک ہو، جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں وہ حقوق اسلام سے پہلے عورت کے پاس تھے. چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حقیقی معنی میں عورت کو حقوق اسلام نہیں دیے، ورنہ اسلام سے پہلے عورت کو کوئی حق حاصل نہیں تھا. چاہے وہ عورت ماں کی صورت میں ہو، چاہے وہ عورت بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ عورت بہن یا بیوی کی صورت میں ہو، ہر صورت میں عورت کے حقوق ضائع کیے جاتے تھے، عورت کی حق تلفی کی جاتی تھی. اسلام نے آ کر عورت کے حقوق اور اس کے حقوق کی حفاظت کی ہے. اس کو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں عورت کے کیا حقوق ہیں اس کو متعارف کروایا اسلام نے. آپ دیکھ لیں اور غور کریں کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا حق تھا، اس کی حیثیت کیا تھی، اس کا مقام کیا تھا. عورت کو باعث حقارت سمجھا جاتا تھا، عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا. عورت بیٹی کی شکل میں ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن فرمایا کہ اسلام نے آنے کے بعد چاہے وہ عورت ماں کی شکل میں ہو، ماں کا مرتبہ اور مقام اسلام نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ ہمارے بہترین سلوک کا سب سے زیادہ حقدار دنیا میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تیری ماں. تیری ماں تیرے بہترین سلوک اور اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے. قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. ماں اور باپ کو بدتمیزی، بد اخلاقی کا جو سب سے ادنا درجہ ہے کہ ماں باپ کو جواب میں اف کہنا، ان کی باتوں پر ناراض ہونا کہ آپ نے اف ایسی بات کیوں کہہ دی، آپ نے ایسی بات کیوں کر دی. یہ اولاد کو تربیت دی اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. یہ ماں کو مرتبہ دیا اللہ تبارک و تعالی. تو یہ عورت ماں کی شکل میں ہے تو اس کی عزت ہے. عورت جب بیٹی کی شکل میں ہے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلی، شہادت کی انگلی اور اس کے برابر میں جو انگلی ہے، اس کو آپس میں ملا کر اشارہ دے کر فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا، اس کی اچھی تربیت کرے گا اور اس کا اچھی جگہ
رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کرے گا تو یہ بیٹی کے خدمت کے نتیجے میں اور بیٹی کو عزت دینے کے نتیجے میں، بیٹی کو خوش رکھنے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کل قیامت میں وہ مجھ سے اتنے ہی قریب ہوگا جتنی کہ یہ دو انگلیاں جتنی آپس میں قریب ہیں. بیٹی کی شکل میں بھی، بیوی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو حقوق دیے، جو عزت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو محبت فرما رہے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھر فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. تو یہ بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، عورت بیوی کی شکل میں. اور دین اسلام عورت کو کیا عزت دیتا ہے بیوی کی شکل میں؟ فرمایا کہ جب شوہر بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ جل شانہ دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ غور کریں کہ کیسے اللہ نے بیوی کی شکل میں عورت کو مرتبہ مقام دیا. یا نہیں اسی طرح بہن کی صورت میں بھی عورت کو مرتبہ اور مقام دیا ہے. فرمایا کہ بہن کا محافظ ہے بھائی، اس کی ہر ضروریات کا پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اسی طرح اسلام سے پہلے آپ دیکھیں کہ عورت کو جائیداد میں وراثت میں حق حاصل نہیں تھا. اسلام نے عورتوں کو جائیداد میں حصے دار بنایا، آپ کے وراثت میں حصے دار بنایا. تو یہ مقام مرتبہ قرآن حدیث اللہ اس کے رسول اور دین اسلام نے دیا. لیکن آج کے لبرل اور دین فروش اور اسلام سے اور اپنے دین سے بیزار عورتیں یہ عورت کی آزادی کے نام پر، عورت کے حقوق کے نام پر یہ عورت کو عزت نہیں دلوا رہی، بلکہ عورت کو سب سے زیادہ ذلیل کرنے کا سبب ہی یہ عورتیں بن رہی. اسلام نے تو عورت کے ہر حقوق کا ذمہ دار مرد کو بنایا، اور آج یہی عورتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ عورتوں کو حقوق دیا جائے. اب عورتوں کو اس کے علاوہ کون سے حق چاہیے جو اسلام نے انہیں نہیں دیے؟ کیا انہیں وہ یورپ والے حقوق چاہیے جہاں عورت کی عزت اور جہاں عورت کا مقام کیا ہے آج ساری دنیا جانتی ہے. میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کو معلوم ہے کہ یورپ میں اور مغربی دنیا میں عورت کی کیا عزت ہے. لیکن وہی آپ دیکھ لیں مسلمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ملکہ بنایا، شہزادی بنایا، اور مرد کے ذمے اللہ نے سارے حقوق لگائے. ہر قسم کی ذمہ داری، ہر قسم کے حقوق مرد کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے ہم ہرگز شیطان کے اس باطل اور غلط جو دھوکے باز قسم کے دعوے ہیں اور پرفریب نعرے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو تباہ ہونے سے بچائیں. یہ نعرہ ہماری نسلوں کو، ہمارے دین کو، ہمارے سب کچھ کو برباد کر دے گا، یہ ڈھا دے گا ہمارے دین کو. اس لیے دین نے ہمیں جو بتایا ہے، جو عزت، جو مرتبہ مقام عورت کو دین نے دیا ہے، جو حقوق عورت کو دین اسلام نے دیا ہے، تو وہ اس میں وہ حقوق پورے کرے. مرد بھی اپنے حقوق پورے کریں، عورتیں بھی اپنے حقوق پورے کریں گی تو انشاءاللہ ہمارا یہ معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.